بندن خدا نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس کا انتخاب خدا نے کیا ہے۔ بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہاں پر اس بات کا پروف ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے انسان کو اکیلا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا لائف پارٹنر ہو، اس کا لائف پارٹنر اس کی لائف میں ہو۔ اب میں ایک اور آیت مبارکہ نئے عہد نامہ میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی تعلق سے کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کی 7 نمبر باب ہے اور اس کی آیت مبارکہ 2 اور 3 ہے۔ میں آپ سب کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ کلام اقدس کے اندر کچھ اس طرح کا، غور سے سنیے گا، کلام اقدس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن حرام کاری کے خدشہ، حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ خدشہ کس بات کا ہے؟ خدشہ کس بات کا ہے؟ حرام کاری کا۔ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا تو یہ خدشہ ہے کہ وہ حرام کاری کی طرف مدعو ہو جائے۔ اگر کوئی عورت یا لیڈیز یا لڑکی شادی نہیں کرتی تو اس کا خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام کاری کی طرف جو ہے وہ اس کا رخ ہو جائے۔ اس کے بنا پر کلام اقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا۔ اس کے تعلق سے نئے عہد نامہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو میں نے یہ پیٹرن بتایا کہ یہ خدا کا یہ پیٹرن ہے۔ خدا نے چاہا کہ مرد کے لیے اس کا ایک مددگار ساتھی اس کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یسوع المسیح کے پاس کچھ فریسی جو ہیں وہ آئے، اور فریسیوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے سوال کیا، اور سوال انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ سوال یہ کیا، کیا آدمی کو اپنی بیوی چھوڑ دینا روا ہے یا نہیں روا؟ یہ سوال تھا۔ خداوند یسوع المسیح کا جواب سنیے کیا ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 19 باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت مبارکہ تک، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا سے ہی انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ کہاں رہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ کہاں پر رہے وہ؟ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں۔ پس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی آدمی، کوئی دنیا کی طاقت ان کو جدا نہ کرے۔ اس کے تعلق سے ایک اور آیت مبارکہ ہے، پولس رسول اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 13 باب اور اس کی آیت مبارکہ 4 کے اندر یہ بات درج ہے، لکھا ہوا ہے، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات ہے۔ بیاہ کرنا سب میں کیا ہے؟ یہ عزت کی بات ہے۔ یہ عزت کی بات سمجھی جائے تاکہ بستر بے داغ نہ ہو، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ خدا حرام کاروں کی اور زانیوں کی کیا کرے گا؟ وہ عدالت کرے گا۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مرد جو ہے وہ
وہ شادی کر لے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. تموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 3 باب اور اس کی آیت مبارکہ 12 ہیں, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, خادم جو خدمت گزار ہیں, خادم ایک ایک بیوی کے شور ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ بڑے آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں. اب میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ بائبل کے اندر یہ ایک پیٹرن ہے کہ تم مرد کے لیے اور عورت کے لیے, دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دونوں کیا کریں, باہمی شادی کریں اور ان کے درمیان محبت اور پیار جو ہے وہ بڑھے اور وہ خداوند کے اس حکم کو اپنی زندگی میں لے. اب ہم چلتے ہیں بائبل مقدس میں محبت کے تعلق سے, کیونکہ آج ویلنٹائن ڈے ہے. آج کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے. سو ویلنٹائن ڈے میں جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی اتوار جو ہے اس کو منائیں, سیلیبریٹ کریں. جیسا کہ ہم نے یاشوا کی کتاب میں پڑھا ہے, اس نے لوگوں کو کہہ دیا یہ آپ کی مرضی ہے, آپ خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ دیوتاؤں کی پرستش کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں خدا کے کلام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا. اور اس نے کہا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم ان روایات کے اوپر توجہ نہیں دیتے. یہ آدمیوں کی روایات ہیں اور یہ چند ہی صدیوں میں یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے. اور جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ آج کے دور میں جو کہ میڈیا کا دور ہے, لوگ ویکھو ویکھی, دیکھا دیکھی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں. مجھے آپ اس بات کا آپ آنسر دے سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ آج کوئی بچہ اپنی ماں کے لیے پھول لے کر آتا ہے, کیا مطلب ہے کہ وہ آج کے دن صرف اپنی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے؟ وہ تو اس کی ماں ہے, وہ تو ہر روز اپنی ماں کا احسان کبھی بھی بھول نہیں سکتا. اسی طرح بیٹی جو ہے وہ اگر اپنے ماں کو پھول دینا چاہ رہی ہے, کیا ایک دن اس کو پھول دینے سے محبت کا اظہار ہوگا؟ نہیں. یہ محبت وہ محبت پاک اور پکیزہ محبت ہے جو کہ ہر وقت ہمیں یاد رہنی چاہیے. اسی طرح خاوند فرض کریں جناب ویلنٹائن والے دن جناب لال کپڑے پا کے آپ بھی تے اپنی بیگم نو بھی پوا کے تے پھولاں دا ایک گلدستہ لے آ کے اس بات کا اظہار کرے کہ آج ہم اپنی محبت کا اظہار کر. نہیں نہیں نہیں, بائبل ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی. بائبل کہتی ہے کہ جیسی محبت میں نے, خدا کہتا ہے جیسی محبت میں نے تم سے رکھی ہے اور تم بھی ایک دوسرے سے ویسی ہی محبت رکھیں. تم ایک دوسرے سے کون سی محبت رکھیں؟ ویسی ہی محبت رکھیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر 4 نام جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں جو کہ محبت کے تعلق سے ہیں. سب سے پہلے میں ان میں سے آخری نام جو ہے نمبر 4 کے اوپر اس کا بیان آپ کے ساتھ کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ یونانی زبان کے اندر چارے کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے اندر جب ہم اس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں یونانی زبان کے اندر, کیونکہ اردو زبان میں لفظ محبت جو ہے وہ لکھا گیا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ اردو زبان جو ہے یہ تھوڑی سی کمزور لینگویج ہے. جب ہم یونانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں اصل متن جو ہے بائبل مقدس کا لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق بائبل مقدس کے اندر 4
محبت کے لیے حروف استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان چاروں کا مطلب جو ہے، میننگ جو ہے، جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں تاکہ کلام مقدس کی جو محبت ہے اس کے بارے میں آپ علم حاصل کر سکیں. سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں فیلیو. کیا کہتے ہیں؟ فیلیو. فیلیو لفظ جو ہے اس کا مطلب اور میننگ ہے خاندانی محبت، خاندانی الفت، دوستانہ محبت. کون سی محبت ہے؟ دوستانہ محبت، خاندانی محبت. یہ دوستوں کے درمیان محبت پائی جانے والی، اس کو فیلیو کہتے ہیں. یہ بھائیوں کے درمیان پائی جانے والی محبت جو ہے اس کو فیلیو کہتے ہیں. یہ بہنوں کے درمیان پائی جانے والی محبت جو ہے اس کو فیلیو کہتے ہیں. ماں اور باپ کے درمیان پائی جانے والی محبت جو ہے اس کو فیلیو کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے سٹورگے. کیا لفظ ہے؟ سٹورگے. یہ محبت جو ہے یہ پاک رشتوں کی محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ پاک رشتوں کی محبت ہے. یہ پاک رشتوں کی محبت سے مراد یہ ہے، میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے. یاد رکھیں، جب آپ انہی آنکھوں سے اپنی سسٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ پاک نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں. جب انہی آنکھوں سے آپ کسی غیر عورت کو دیکھتے ہیں اس وقت آپ کی آنکھیں پاک نہیں ہوتی. اس وقت آپ کی آنکھیں پاک نہیں ہوتی. لیکن یہ سٹورگے جو ہے یہ بھی خاندانی محبت کہلاتی ہے، لیکن یہ پاک اور پاکیزہ رشتوں کے درمیان پائی جاتی ہے. ایوب نبی، یوحنا رسول کا خط جو ہے اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیت ہے، اس کے اندر یہ بات درج ہے. غور سے سنیں، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہوا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا. محبت میں خوف نہیں ہوتا. یہ وہ محبت ہے جو پاکیزہ محبت ہے، اس میں خوف نہیں ہوتا. آپ اپنی بہن کے ساتھ لو کرتے ہیں، آپ محبت رکھتے ہیں، بہن آپ کے ساتھ محبت رکھتی ہے، اس میں خوف نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی دوسری عورت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس میں ڈر ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، وہ ڈر ہے. لیکن اس میں ڈر تو نہیں ہے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہو سکتا. اسی طرح میاں بیوی کی محبت یہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے، پاک ہے. امثال کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت کے اندر یہ بات درج ہے. لکھا ہوا ہے تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ، شاد رہ، خوش رہ، شادمان رہ. پیاری ہرنی اور دل فریب غزل کی مانند اس کی چھاتیاں تجھے ہر وقت آسودہ کریں اور اس کی محبت تجھے ہمیشہ فریبا رکھے. عورت کی بیوی کی محبت جو ہے وہ بھی تجھے اپنی طرف کھینچتی رہے. آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ لو کرے اور آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ لو کریں، جو کہ پاکیزہ محبت ہے. ایک اور محبت ہے جو بائبل مقدس میں کے اندر جس کا لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایروس. EROS، ایروس. اس محبت کے اندر یہ ہے، یہ بھی محبت، لیکن یہ محبت جو ہے یہ ناپاک محبت ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ ناپاک محبت ہے. یہ سال بعد کسی کو دکھاوے کے لیے گفٹ والی محبت ہے. اس محبت کے پیچھے لالچ چھپا ہوا ہے. اس محبت کے اندر